اور دوستو آج ایسے 4 اعمال کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو اتنا اجر ملتا ہے کہ جس کو گنا ہی نہیں جا سکتا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور صبر کا والی صفت اپنے اندر پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ روزانہ انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زندگی میں بہت سارے نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں، نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے یعنی صبر کرنا، جیسے بندہ مریض ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی اس کو مرض لاحق ہو گئی، تو اب یہ اس کے اوپر اگر صبر کر رہا ہے تو اس کو اللہ کی ذات کی طرف سے اجر ملے گا، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ ابھی لوگوں کو تھوڑا سا بخار ہو جائے تو وہ سارے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بخار ہو گیا، دانت میں درد ہو گیا تو سب کو بتا رہے ہیں کہ مجھے دانت میں تکلیف ہے، کسی کے کو بزنس میں کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ڈھنڈورا پیٹے جا رہے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اس کے اوپر صبر کرنے کے، وہ کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مجھے ایسا ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے گھر کے اندر رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو روزانہ کے اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پر بھی اگر بندے کے اندر صبر والی صفت نہیں ہوگی تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو صبر ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو اپنے اندر پیدا کرنا بہت مشکل ہے، اور جو یہ کام کر لیتا ہے تو اس کو بہت اللہ اجر سے نوازتے ہیں۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ اب اللہ نے کتنا اجر دینا ہے ہم اس کو گن نہیں سکتے ہیں، اس کو شمار نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ اتنا زیادہ اجر دے گا۔ چونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے، تقوی آتا ہے، روزے کے ذریعے سے صبر کا درس ملتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ بندے کو صبر سکھاتا ہے۔ روزہ بہت سارے یعنی گناہوں سے بچنے کا انسان کو ڈھنگ اور طریقہ بتاتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو روزے دار کو بھی بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا عمل ہے فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جس کا یعنی جو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بندہ کہ جو حق پر ہے، اور پھر دوسرا اس کے ساتھ کوئی بندہ فائٹ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اور پھر بھی یہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے اور صلح کر لیتا ہے، یعنی معاشرے میں فتنہ فساد نہیں پھیلاتا، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیں گے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اس کا اللہ نے اپنے پاس اجر رکھا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو عام طور پہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تو یعنی اپنے حق کے حصول کے لیے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنے حق کے حصول کے لیے رشتہ داری کو ختم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ ایسا کرتا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے لیکن دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، حالانکہ دوسرا بندہ ناحق اس کو تنگ کر رہا ہے، پھر بھی یہ اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ 3 عمل ہو گئے، اور چوتھا اجر جو عمل بتایا ہے وہ سورۃ القلم کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ دین کی دعوت دینا، اور پھر اس کے اوپر جو لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر طنز کر رہے ہیں، لوگ اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اس کو برداشت کرتا ہے، دین کی دعوت دیتا رہتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ اتنا اجر دے گا جس کا بندوں کو پتہ نہیں ہے، جس کو اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو تنگ کر رہے ہیں، طنز و تشنیع کر رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، اور آپ کے اوپر آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس قسم کے کلمات جو بہت زیادہ ایک انسان کی شان میں گستاخی ہے اور طنز و تشنیع ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کو برداشت کر کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ کو تو اتنا اجر ملنے والا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔
تو یوں کہیں کہ اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے بندہ دین کی محنت بھی کر سکتا ہے، اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے معاشرے کو سنوار سکتا ہے، اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے انسان دین کی دعوت، دین کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے۔ تو یہ چار وہ اعمال ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا نوازنے والے ہیں کہ بندہ اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ تو ہر ایمان والے کو کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کی جائیں کہ جس کے اوپر انسان کو اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ اگر بندے کی زندگی میں وہ صفات نہیں ہیں تو اس بندے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اس کی زندگی سے صفات، اچھی اخلاق، اچھی صفات جو ہیں وہ نکل جائیں تو انسان حیوان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب انسان حیوان بن جاتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کا ذریعہ ہے۔ اور جس بندے نے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیے، اپنے اندر اچھی صفات کو اپنایا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنی چاہیے، تو وہ بہت بڑا اجر حاصل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر